أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في أرضه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن للمتقين لحسن مآب، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. صلوا على محمد وآل محمد. پروردگار عالم کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں اس مائدہ حسینی، مائدہ سجادی، مائدہ زینبی علیہ السلام پر آنے کی توفیق دی، اور یہ وہ ہماری تقدیر ساز مجلسیں ہیں جن کا نور دیکھ کر قیامت کے دن ہم اور زیادہ بارگاہ الہی میں مشکور ہوں گے کہ رب نے ہمیں ایسی ہستیوں سے متصل منسلک رکھا۔ ہمارا موضوع سخن الحمدللہ بہت دلچسپ، بہت حسین، بہت پریکٹیکل اور بہت زیادہ آج کل کی اس دنیا میں ضروری ہے، کیونکہ آج کل جہاں ہر کوئی تھوڑا بہت جو مسائل، جو مشکلات ہیں، انشاءاللہ کہ مومنین بہت کم، لیکن عام طور پر لوگ جو ہے وہ تھوڑے پریشان اس اینگل سے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ اتنی عجیب عجیب خبریں کیوں آ رہی ہے، تو وہاں ایک خنک کے ہم کہتے ہیں نا باد نسیم، جو ایک ٹھنڈی سی ہوا جو جنت کے دروازوں سے ٹکراتی ہوئی ہماری روحوں کو چھو دے، وہ ہمیں بہت زیادہ سکون دلاتی ہے۔ اور ہم تو ہے ہی علوی، ہم تو ہے ہی حیدر کرار کے چاہنے والے، ہم نے تو بچپن سے ہی یہ حسین بشارتیں سن رکھی ہیں کہ جنت کے دروازے مفتحہ ہیں، کھلے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک انداز ہوگا بہشتیوں کا، کیونکہ بہشتی جنتی بہت با ادب ہوتے ہیں، با اخلاق ہوتے ہیں، بے شک ایک چیز سامنے ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ ادب اور حیا اور اخلاق کی وجہ سے اجازت لے کر پوچھ کر اس کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ تو جنت کا وہ دروازہ جو کھلا ہے کھلا ہی رہے گا، لیکن جب جنتی جائیں گے تو ایک بیل بجے گی، ایک آواز ہوگی، وہ آواز ہم علویوں کے لیے انشاءاللہ بہت آشنا، ہم بہت مانوس ہے اس آواز سے۔ وہ آواز ہے یا علیو یا علیو یا علی کی، یہاں تک تم نے بہت سنا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے ہر انسان جو ابواب بہشت اور جنت تک پہنچے گا، the gates of heaven، ہر انسان اپنے لیول آف ولایت کے مطابق جب اس دروازے جنت تک پہنچے گا اور جب دستک دے گا، جب پھر بھی ایک بیل بجائے گا، تو اس کا ایمان، اس کا اپنا ایمان جتنا زیادہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ ہوگا اور جتنی محبت کا لیول اونچا ہوگا، اسی اعتبار سے وہ آواز آئے گی۔
یعنی آپ جب بیل بجائیں گے آپ کی آواز الگ ہوگی یا علی کی، اور میری آواز الگ ہوگی. آپ کی آواز اتنی زیادہ حسین ہوگی کیونکہ آپ کا ایمان، آپ کا عشق، آپ کا رشتہ، آپ کی محبت بہت زیادہ قریب ہے میرے بنسبت امام علی علیہ السلام سے، کہ وہ آواز جو یا علی کی گونجے گی وہ جب حوروں کے کانوں کو ٹکرائے گی، جب فرشتوں کے کانوں کو ٹکرائے گی، جب غلمان اس کو سنیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ اس مومن کو کس درجے اور کس لیول اور کس جگہ پر جا کے پہنچانا ہے، کتنی نعمت دینی ہے. یعنی ہماری نعمتوں اور ہمارے درجے کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہمارے عشق اور ایمان کل ایمان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ تعلق کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ. آئیے آج ہم جنت کے جو دروازے ہیں اس میں سے دوسرے دروازے پر دستک دیتے ہیں اور پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں، بار الہ پروردگارہ خدا وندہ تجھے واسطہ ہے مولا امیر المومنین کا، کہ معراج کی حدیث میں ہے کہ ہر کونے پہ تقریباً ہر اہم جگہوں پر جگہ جگہ نور علی، ذکر علی، صورت علی، ید علی، شمشیر علی، تلوار علی، یعنی امام علی علیہ السلام کے جلوے جگہ جگہ نظر آ رہے تھے. کیونکہ معراج میں جنت کا سفر بھی ہے نا، تو وہاں علی کی صورت و سیرت و کردار و آواز اور صدا نہ ہو تو اور کیا ہوگا. لہٰذا انشاءاللہ ہماری دعا یہ ہے بحق علی و اولاد علی علیہم السلام، پروردگار عالم ہمیں اس جنتی صفات سے منور زندگی عنایت کرے جس کے لیے انشاءاللہ ہم سب کے سب بیتاب ہیں، بے چین ہیں. در دوم ہم کہتے ہیں دوسرا جو گیٹ ہے جنت کا، وہ ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے، اس سے کیسی خوشبو آ رہی ہے. اس کا پیغام اتنا پیارا ہے، ہر دروازے کی طرح سب سے پہلے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ولی اللہ. پہلے ہمارے توحید کو قوی کر رہا ہے، پھر نبوت کو، پھر ولایت کو، اور اس کے بعد پیغام دے رہا ہے کہ لکل شیء حیلہ وحیلۃ السرور فی الآخرہ اربع خصال. ہر چیز تک پہنچنے کے لیے، کسی بھی چیز کو اچیو کرنے کے لیے کچھ وسیلہ چاہیے، کوئی ذریعہ چاہیے. اور اگر آخرت میں سرور چاہیے، پلیجر چاہیے، خوشی چاہیے، آخرت میں وہ صحیح انٹرٹینمنٹ چاہیے، تو اس انٹرٹینمنٹ کے لیے، اس پلیجر کے لیے 4 ایٹریبیوٹس کا ہونا، 4 خصال اور صفات کا ہونا ضروری ہے. وہ کون سی ہیں وہ 4 صفات؟ وہ 4 صفات نمبر 1 پہلے بتایا مسح رؤوس الیتامی، کہ آپ کا ریلیشن شپ یتیموں کے ساتھ ایک بے مثال ہونا چاہیے. کیونکہ آپ علی کے چاہنے والوں میں سے ہیں، اور امام علی کا سب سے پیارا لقب ایک یہ ہے کہ آپ ابو الایتام ہیں، آپ یتیموں کے باپ ہیں. تو یتیم سے ایک عجیب محبت پیار ہمیں کربلا نے بھی سکھایا، کہ جہاں فرزند علی جیسے ہی مسلم ابن عقیل کی شہادت کا سنتا ہے تو یتیمہ مسلم کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے. اللہ کرے ہم بھی اپنے علاقے، اپنے سوسائٹی، اپنی فیملی میں اگر کسی بھی یتیم کا پتہ ہو، خدا را کوشش کرے گھر میں بلانے کی، بٹھانے کی. محبت کی زیادہ ضرورت ہے، عزت کی زیادہ ضرورت ہے، اور اٹینشن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے ایتام کو بنسبت مادی چیزوں کے. آج کل جو ہے وہ ہیلپ ہو جاتا ہے، کھانا مل جاتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے، ایجوکیشن کا بھی انتظام ہو جاتا ہے، کپڑا بھی مل جاتا ہے، لیکن عزت آج کل پیار اور محبت میں ہم پھر بھی فقیر ہیں، غریب ہیں، ترس رہے ہیں. اور دوسری چیز بتائی گئی التعفف علی الارامل. ارامل، اراملہ، یہ ورڈ ضرور اپنی جو آپ کے ذہن کی ڈکشنری اس میں اس کو اضافہ کرے. میں اس ارامل کو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہوں، کیونکہ ہمارے ہندو کلچر کی وجہ سے ہم نے ارامل کو کم اہمیت دیا ہے.
جو کلچر ویسٹرن اور دوسرے کلچرز ہندو غیر ہم خود مسلمان ہیں لیکن جاہلی کلچر ہمارے اندر، سکھ کلچر ہمارے اندر موجود ہے، لہٰذا ارامل کے کلچر کو ہم نے لے کر آنا ہے اچھے کو. جو اسلام ہمیں سکھا رہا ہے وہ ہے جو وڈوز ہوتی ہیں، جو بیوہ ہوتی ہیں. بیواؤں کا مقام پروردگار عالم کے نزدیک بہت عظیم ہے، وہ دل شکستہ ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے ایک خاندان میں جب ایک مرد مرتا ہے، بچے تو پھر بھی جوان ہوتے ہیں، یتیموں کے ساتھ یقیناً انہیں محبت چاہیے، لیکن وہ کسی طرح کور کر جاتے ہیں. وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کی زندگی ہوتی ہے، وہ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، جوانی ہے، مستی ہے، لیکن وہ بیوہ عورت بیچاری، اکثر اس پر توجہ ہماری کم ہوتی ہے. اور افسوس کے ساتھ شاید معاشرے میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کو برکت کا مرکز نہیں سمجھ کے اس کو تھوڑا دور بٹھایا جاتا ہے خوشی کے گیدرنگز میں. شاید ایسے لوگ بھی ہیں اس زمین پر، لہٰذا ہم نے برعکس اس کے الٹ کیا کرنا ہے. جس طرح یتیم کی دعا قبول ہوتی ہے، جس طرح بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے کیونکہ ان کا دل ٹوٹا ہوتا ہے، ٹوٹا ہوا دل عرش الہی میں ایک انقلاب بپا کر دیتا ہے، اسی طرح بیوہ کا دل بھی یقیناً شکستہ ہے. اس لیے بیوہ کے ساتھ ایک خاص عزت بہت بڑی چیز ہوتی ہے. عزت پروردگار عالم نے کہا ہے اس کے ساتھ تعفف سے کام لو، یہ جنت کے دروازے پر لکھا ہے. اور تیسری چیز وَالسَّعْيِ فِي حَوَائِجِ الْمُؤْمِنِينَ، ایتام کے ساتھ آپ کی سوچ فکر علوی ہو. یتیموں کے بعد ان کی ماں جو بیوہ ہے اس کے ساتھ بھی آپ کی سوچ علوی سوچ ہو، نبوی سوچ ہو، اہل بیتی سوچ ہو. اور پھر جب عام لوگوں میں آ جائے مومنین کے ساتھ بھی آپ کی سعی محنت یہ ہونی چاہیے کہ آپ جتنا ہو سکے ان کے حاجتوں کو پورا کریں. اور نمبر 4 کا ہے وَالتَّفَقُّدْ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، کہ آپ خود ڈھونڈیں، آپ خود تلاش میں نکلیں اپنے معاشرے کے فقراء اور مساکین کی جانب. یہ نہیں کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر کوئی مسکین آتا ہے تو آتا ہے، نہیں آتا تو نہیں آتا، بلکہ ہم خود مساکین کی طرف ہماری توجہ ہو، عشق ہو، محبت ہو. جس طرح یہ علماء کی زندگی میں ہمیں بہت ہی زیادہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک عالم نے خواب میں دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے اور بہت سے علماء ان کے ارد گرد ہے، لیکن ابن فہد حلی جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ قریب ہے. علامہ ابن فہد حلی. اور جس عالم نے یہ خواب میں دیکھا وہ حیران ہوا، اس نے دیکھا ابن فہد حلی سے بھی زیادہ بلند مقام کے اعلیٰ درجات کے علماء ہیں، لیکن وہ تھوڑے دور ہیں نبی سے. جو دنیا میں زیادہ مشہور ہیں وہ دور ہے، اور جو ہماری نظر میں مشہور نہیں ہے وہ نبی سے قریب ہیں. اور حقیقتاً اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. ہو سکتا ہے ایک آیت اللہ یا ایک شخص، ایک سائنٹسٹ ہماری نظر میں بہت زیادہ کار خیر میں مشہور ہو، لیکن ایک بالکل مشہور نہ ہو، لیکن وہاں کی شہرت کچھ اور ہے، آخرت کی شہرت کچھ اور ہے. کبھی کسی کے بارے میں جج نہ کرے. تو یہ عالم حیران ہوا، اس نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ ابن فہد حلی کو یہ مقام ملا. تو جواب میں یہ بتایا گیا کہ علامہ حلی جو ہے وہ اگر کسی کی مشکل حل کر سکتے تو خود سے بے نفس نفیس فوراً حل کر دیتے، اگر حل نہ کر سکتے تو کسی سے حل کروانے کے لیے تگ و دو اسٹرگل کرتے تھے، یعنی محنت کرتے تھے. جب تک وہ مشکل حل نہ ہو جائے اس کو چھوڑتے نہیں تھے. باقی علماء کا یہ تھا کہ ٹھیک ہے بہت بہت بہترین انداز سے وہ خدمت کر رہے، لیکن ایک جگہ آ کر وہ کہتے ہیں اٹس اوکے ناؤ یو ڈو یور جاب. انہیں بہت ہے بعض جگہ پر، لیکن جو جتنا زیادہ سعی یعنی وہی محنت کرے اس کا درجہ ہی کچھ اور ہے. دیکھیں دنیا میں ہم سب سرور کی تلاش میں، سرور یا پلیجر، ہیپینس یا انجوائمنٹ، فن، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں خوشیاں ملے. وی آر آل لانگنگ، لوکنگ، یرننگ
یا فائنڈنگ دا ایکچوئل دا موسٹ جینوئن ہیپینس. ہم تلاش میں کہ ہمیں صحیح خوشی مل جائے, سرور مل جائے. تو دنیا میں سرور یوزلی کیسے آتا ہے؟ دنیا میں سرور ہمیں پتہ ہے کہ کیسے آتا ہے. آپ مذاق کرو, آپ اچھی جگہوں پر جاؤ, آپ کے پاس سینس آف ہیومر ہو, آپ نعمت الہی کو استعمال کرو. اور کبھی بھی اسلام نے نہیں کہا کہ آپ کے پاس سرور دنیا میں نہیں ہونا چاہیے. یہ غلط بات ہے کہ جو جتنا پریکٹیکل ہے وہ اتنا ڈرائی اور ڈل نظر آئے دین میں. پریکٹیکل جو ہے نو نو نو, آپ کو یقین نہیں آئے گا. اسلام نے باقاعدہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کچھ روایتیں منقول ہے کہ جب مختلف لوگ مختلف ملکوں سے, شہروں سے آتے تھے, آپ ان سے پوچھتے تھے کہ کیا تم لوگ نماز ٹائم پہ پڑھتے ہو, کیا تم اپنے غریبوں کا خیال رکھتے ہو. اور پھر ایک سوال یہ ہوتا تھا, کیا تم لوگ آپس میں بیٹھ کر گپ شپ ہنسی مذاق کرتے ہو. تو جب وہ کہتے تھے وی آر ناٹ دیٹ گڈ, تو آپ فرماتے تھے نہیں, ہمارے چاہنے والوں کا سینس آف ہیومر بھی بہترین ہوتا ہے. دنیا میں بھی سرور یعنی خوشی, ہیپینس, اور آخرت میں بھی سرور, دونوں. یا حسنہ فی الدنیا حسنہ فی الآخرہ, حسنہ حسنہ حسنہ, خوشی اور حسنات, نیکیوں اور مزے سے زندگی گزارنے والے کا نام بہشتی ہے, جنتی ہے. لہٰذا امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں, اللہم پروردگار انی استغفرک من کل لذت بغیر ذکرک. بار الہ مجھے وہ لذت نہیں چاہیے جس میں تیری توجہ نہ ہو, جس میں تیرے حضور کا احساس نہ ہو, یعنی گناہ والی لذت. ہاں, we don't like to have those kind of jokes, جس میں آپ خدا نہ خواستہ اپنی کمیونٹی کے کسی ایک پرٹیکولر گروپ کو آبجیکشن اور اس کو خدا نہ خواستہ تھوڑا سا بے وقوف سمجھو, اور کہ یہ قوم جو ہے ایسی ہے, وہ قوم ویسی ہے, اور لوگوں کا مذاق اڑائیں, اور جس سے آپ کو یقین سامنے شاید شخص ہنس رہا ہو لیکن اندر سے وہ آزردہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی قوم کو تھوڑا سا ڈاؤن سمجھا. یہ زمانے جاہلیت والا جوک ہے. اسلام کہتا ہے ہنسو, مذاق کرو. سب سے زیادہ اسلام تاکید کرتا ہے انٹرٹینمنٹ کے ساتھ رہو. پتہ ہے آپ کو یہ حدیث ہے, اس کو آپ یاد کیجئے, الدین حبور. دین حبور ہے, دین مینس فل آف انٹرٹینمنٹ. دین یعنی خوشی. دین غم کا نام نہیں ہے, دین ڈپریشن کا نام نہیں ہے, دین برڈن کا نام نہیں ہے, دین ڈل اور ڈرائینس کا نام نہیں ہے. جب یہ کہہ دیا تو لیکن ہاں وہ خوشیاں نہیں چاہیے جو ظاہری خوشی ہے, جو باطنی خوشی نہ ہو, جس سے کسی کی دل آزاری ہو رہی ہو. اور اس حدیث میں یہاں یہ بتایا گیا جو جنت کے دروازے پر لکھا ہے کہ آخرت کا اگر سرور چاہیے تو لوگوں کے دلوں کو جیتو, لوگوں کے دلوں میں جگہ بناؤ, اس سے تجھے صحیح معنی میں سرور ملے گا. ایک بہت پیاری, بہت حسین میں حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں, بہت خوبصورت ہے. ہم خوش نصیب ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں ان حسین خوشخبریوں کے ساتھ زندگی عنایت کی ہے. کہتے ہیں کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے, صلوات بھیج دیجئے, یہ اصول کافی کی جلد نمبر 2 میں بھی حدیث ہے اور وسائل الشیعہ میں بھی موجود ہے کہ اذا بعث اللہ المؤمن من قبرہ, جب مومن کو اس کے قبر سے نکالا جائے گا تو خرج معہ مثال, اس کے ساتھ ایک حسین سا جو ہے وہ مثال, یعنی ایک جسم, ایک انسان کی شکل میں, ایک فرشتے کی شکل میں, بہت ہی خوبصورت سا نور بھی اس کے ساتھ ساتھ مجسم ہو کر آگے آگے چلے گا. کلما رأى المؤمن حول من احوال یوم القیامہ, جب بھی مومن جو ہے وہ اس کو خوف ڈیفینیٹلی, جیسے آپ قبر سے نکلیں گے عالم محشر ہے, صحرا, یہ یوم القیامہ, کتنا کہتے اتنی تپش, اتنی گرمی کہ انسان اپنے ہی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. بہت 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 ہی سخت اور کٹھن وقت ہے کہ جیسے ہی وہ سخت وقت میں جہاں جہاں وہ ڈرے گا تو قال لہ المثال, وہ نور, وہ حسین چہرہ اس سے کہے گا لا تفزع ولا تحزن ابشر بالسرور, کہہ رہے غم نہ کرو, فزع نہ کرو, حزن نہ کرو, میں تجھے
خوش رہنے کا حکم دیتا ہوں، بشارت دیتا ہوں، سرور کے ساتھ رہو، خوشی کے ساتھ رہو. والکرام من اللہ عز وجل، اللہ کی جانب سے تیرے لیے عزت ہی ہے، احترام ہی ہے. یہی کہتا رہے گا. ایک اور مقام آئے گا جسے مقام حساب و کتاب ہے. آپ کو پتہ ہے والدین سے ہم اس طرح سے ڈریں گے کہ اگر والد نے کہیں مجھے پکڑ لیا، کہہ دیا کہ بیٹا تم نے یہ کام صحیح نہیں کیا تھا، تھوڑا سا ثواب پھر مجھے دینا پڑے گا. میں بھائی سے ڈروں گی، بہن سے ڈروں گی، ہر جگہ ایک خوف ہوگا. حولا من احوال یوم القیامہ، جہاں جہاں ایک خوف سا آئے گا اور چہرے میں غم کے آثار نمایاں ہوں گے اور آنکھیں گریان ہونے لگیں گی، تو فوراً یہ حسین سا نور آ کے کہے گا لا تحزن لا تحزن، غمگین نہ کرو، غم کا اظہار نہ کرو، سرور سرور. یہاں تک کہ یہی کہتا 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 کہاں تک پہنچا دے گا، حتی یقف بین ید اللہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ حضور بارگاہ الہی میں حضور کا موقع ملے گا. فَيُحَاسِبُهُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کا حساب بہت آسانی سے ہوگا. يَأْمُرُهُ بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمِثَالِ أَمَامَهُ، اس کو جنت کی طرف جانے کا حکم ملے گا اور وہ نور اس کے آگے آگے ہوگا. یعنی اس نور نے جو قبر سے نکلا ساتھ، اس نے اس کو جنت تک پہنچا دیا. جب وہ جنت میں پہنچ گیا، سکھی ہو گیا، ڈیپ اس نے ایک سانس لے لیا کہ الحمدللہ میں یہاں پہنچ گیا ہوں. اس وقت مومن اس سے پوچھے گا یرحمک اللہ، خدا تجھ پر اپنی خاص رحمت نازل کرے. نعم الخارج خرجت معی من قبری، تو کتنا حسین نور تھا جو میرے ساتھ قبر سے نکلا. وما زلت تبشرنی بالسرور وما زلت مسلسل، تو مجھے جو ہے وہ سرور کی بشارت دیتا رہا، مجھے خوش کرتا رہا. مجھے خوش کرنے والے، میرے موڈ کو اپ لفٹ کرنے والے تو کون ہے؟ کون ہے؟ تو جواب آئے گا انا السرور الذی کنت ادخلت علی اخیک المؤمن فی الدنیا خلقنی اللہ منہ لابشرک. میں وہ سرور ہوں، وہ خوشی ہوں جو دنیا میں تو نے مؤمن کے دل میں ڈالا. اس سرور اور اس خوشی سے پروردگار عالم نے مجھے بنایا تاکہ میں تجھے جنت تک خوشی خوشی سے پہنچا دوں. یہ دیکھیں پروردگار عالم ہمیں طول عمر دے، زندگی دے، تاکہ ہم اسی طرح انشاءاللہ لوگوں کے مسائل حل کرتے ہوئے سرور اور خوشی جو ہے وہ مومنین کے درمیان بانٹتے چلے جائیں. صلو علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. دیکھیں اس میں جنت کے دوسرے دروازے میں یہ جو جملہ لکھا ہوا وَالسَّعِ فِي حَوَائِجِ الْمُؤْمِنِينَ، سب سے پہلے کہا ایتام، پھر کہا بیوہ ارامل، پھر عام مومنین، پھر مساکین. یعنی دنیا میں یہی لوگ آپ کو پائے جاتے ہیں، یا کوئی فقیر اور مسکین ہے، یا یتیم ہے، یا بیوہ ہے، یا عام لوگ ہیں. سب کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ ایکسلنٹ ہونا چاہیے. سب کی مدد کا جذبہ آپ کے دل میں ہمیشہ بیدار ہونا چاہیے. حقیقت تو یہ ہے کہ اگر کسی کے لیے کوئی مشکل پیش آئے اور وہ سب سے پہلے آپ کے بارے میں سوچے کہ ہاں میں فلانی کے پاس جا سکتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے آپ نے جنت کے دوسرے دروازے پر دستک دے دی اور آپ وہاں پہنچ گئی ہیں انشاءاللہ. دیکھیے ہم جو لوگوں کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں وہ تین طرح کے، لوگوں کی مشکلات تین طرح کی ہوتی ہے. یا مالی مشکل ہوتی ہے، آپ مالی اعتبار سے ان کی مدد کرتے ہو، یا فکری مشکل ہوتی ہے، سوچ، اور آپ اس میں ان کی مدد کرتے ہو، یا جو ہے وہ اجتماعی اور اخلاقی مشکل ہوتی ہے، وہ آپ دور کرنا چاہتے ہو. تین طرح کی مشکلات ہم دور کر سکتے ہیں لوگوں کی. مالی اعتبار سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ باقاعدہ حدیث میں ہے کہ جو بخیل ہے، جو کنجوس ہے، جو لوگوں کی مشکلات دور نہیں کرتا، اتنی خوبصورت حدیث ہے کہ بخیل وہ ہے جو بعید من اللہ و بعید من الناس و قریب من النار. بعید ہے بخیل، کنجوس، stingy, the person who's stingy, who doesn't know how to share his wealth, whatever Allah تبارک و تعالی has given to him.
ایسا انسان جو ہے وہ اللہ سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے. جو لوگوں سے دور ہو وہ اللہ سے دور ہوتا ہے، لیکن وہ ہاں آگ سے، جہنم سے نزدیک ہے. جنت کے اس دروازے کے قریب بھی نہیں آئے گا جس جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کی حاجتوں کو مالی اعتبار سے بھی دور کرتا ہے. اور یہ بھی مجھے حدیث اس قدر محبوب ہے کہ ایمان اور کفر دونوں بارگاہ الہی میں گئے. دونوں نے کہا یا رب ہماری مدد کیجئے، ہمیں کچھ دیجئے جس سے ہمیں طاقت ملے. یعنی ایک جیسے ہم کہتے ہیں نا دو پر دیجئے جس سے ہم پرواز کر سکے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں تم دونوں کو طاقت دیتا ہوں. ایمان کو بلایا اور کہا ایمان تجھے میں جود و سخا اور خوش اخلاقی، جو بھی خوش اخلاق ہے اور جو بھی جینرس ہے، سخاوت رکھتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ ایمان سے قریب ہوگا. اور کفر سے کہا ادھر آؤ، بخل اور سوء خلق جو ہے وہ تیرے مددگار ہوں گے، کہ جو بد اخلاق ہے اور جو کنجوس ہے وہ اتنا ہی کفر کے قریب ہوگا. آپ یقین کیجئے کہ آپ کو اسلامی تاریخ میں بے مثال ایسے واقعات نظر آئیں گے جہاں ایک انسان کافر ہے لیکن کیونکہ سخی ہے وہ نبی کے نزدیک بہت عزیز ہے. باقاعدہ حاتم طائی کا نام آپ نے سنا ہوگا، ہمارے بزرگ تو جانتے ہی ہیں کہ یہ ضرب المثل کتنی مشہور ہے کہ حاتم طائی کی طرح انسان سخاوت کرے. باقاعدہ حاتم طائی کے بیٹے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کیونکہ تیرا باپ جو ہے وہ بہت بہت بڑا سخی انسان تھا، وہ جہنم میں نہیں جا سکتا. اب اللہ کیا کرے گا، وہ آگ میں نہیں جلے گا، وہ باقی اللہ جانے اور حاتم طائی جانے. یا ایک شخص تھا جس کو سزا سنائی گئی موت کی، اعدام کی، ہینگ کرنے کی. جبرائیل نازل ہوئے اور کہا اس شخص کو اعدام نہ کرو، مارو نہیں. وجہ پوچھی تو بتایا کیونکہ یہ سخی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات بھیج دیجئے. آپ نے باقاعدہ حکم دیا کہ اس شخص کو نہ مارا جائے. تو وہ شخص حیران ہوا، آ کر اس نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ میں کافر ہوں اور میں نے غلطی بھی کی ہے، میں آپ کے خلاف میں نے قیام کیا ہے. تو کہا میرے رب کی جانب سے حکم آیا ہے کیونکہ تو سخی ہے اس لیے تجھے نہ مارا جائے. جیسے اس شخص نے یہ بات سنی تو وہیں پر اس نے شہادتیں جاری کر دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلوات بھی دیجئے. اور اس کے بارے میں باقاعدہ حدیث میں ہے کہ اس شخص کو جنت کی طرف لے جانے والا جو کام ہے، جو صفت ہے وہ سخاوت ہے. اس نے کوئی تحقیق نہیں کی، اس نے کچھ اور کام نہیں کیا، اس کی اچھی عادت سخاوت اس کو جنت کی طرف لے گئی، ایمان کی طرف لے کر آئی ہے. اس لیے یہ صفات بہت زیادہ کروشل، بہت زیادہ اہم ہے. دیکھیے امام کاظم علیہ السلام کی سیرت بہت مشہور ہے، بہت زیادہ سخاوت میں. آپ باب الحوائج زندگی میں تھے تبھی تو اب شہادت کے بعد بھی آپ کو باب الحوائج کہا جاتا ہے. امام کاظم علیہ السلام کا سرور بہت مشہور تھا، یا سرر کہتے ان تھیلیوں کو جس میں آپ نے 200 درہم سے لے کر 1000 درہم تک پیسے رکھے ہوئے تھے. بہت سی تھیلیاں تھیں. یہ ایک سنی اسکالر کہتا ہے کہ جن کا نام خطیب بغدادی ہے، وہ کہتا ہے یہ بات بالکل عام ہے، اہل سنت میں بھی اتنے معروف ہے امام کاظم علیہ السلام کہ یہ عام ہے یہ بات کہ جس طرح حاتم طائی کی مثال دی جاتی ہے اس طرح جو امام کاظم علیہ السلام کا سرر ہے اس کی مثال دی جاتی ہے. سرر امام کاظم علیہ السلام یعنی آج کل کے زمانے میں آپ سمجھے چیک، جیسے چیک پڑے ہوئے آپ ہر ایک کو چیک دیتے جا رہے ہو، تو اس زمانے میں وہ درہم و دینار کی تھیلیاں ہوتی تھی. آپ جس انداز سے دیتے چلے جاتے تھے. اور آپ کی حدیث بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان فی الارض عبادا یسعون فی حوائج الناس،
اس زمین الہی میں اللہ نے ایسے بندوں کو چن رکھا ہے جو لوگوں کی مشکلات کو دور کرتے ہیں. ہم الآمنون یوم القیامہ، انہیں جو امن اور خوشی اور سکون ملے گا وہ قیامت کے دن وہ بے مثال ہے. اور اس کی مثال ہم نے بتا دی کہ کس انداز سے وہ سرور ایک فرشتے کی شکل میں جو ہے وہ مجسم ہو کر آپ کو کہاں سے کہاں لے کر جائے گا. یہ وہ مقام ہے. حدیث ایک اور مقام پر فرماتی ہے کہ خیر الایدی ثلاثہ، لوگوں کے ہاتھ 3 طرح کے ہوتے ہیں. کچھ ہاتھ سائلہ ہے، کچھ ہاتھ ممسکہ ہے، کچھ ہاتھ منفقہ ہے. کچھ مانگتے رہتے ہیں، اللہ نہ کرے ایسا ہاتھ ہمارا ہو، صرف پروردگار عالم کے آگے انشاءاللہ ہمارا ہاتھ جو ہے وہ سائل بنے. بالکل بالکل ہم جیسا کہ دعائے کمیل میں بھی کہتے ہیں نا، انی اسألوکا، سائل ہیں ہم، فقیر ہیں ہم، لیکن اللہ کے بندوں کے سامنے ہمارا ہاتھ کبھی نہ پھیلے انشاءاللہ. ایک اور ہاتھ ہے جو مانگتا ہے، ایک ہاتھ ہے جو مانگتا نہیں ہے لیکن کچھ بھی نہیں کرتا، ممسکہ، یعنی نتھنگ، لوگوں کے مسائل حل نہیں کر سکتا اور بس کچھ نہیں کرتا، خاموش رہتا ہے. اور ایک اور ہاتھ ہے منفقہ، معطیہ، جو دیتا جاتا ہے، جو لوگوں کی مشکلات کو حل کرتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے خیر الایدی المنفقہ. جنتیوں کی ایک نشانی یہی ہے کہ ان کے ہاتھ جو ہے وہ معطیہ اور منفقہ ہوتے ہیں، جس سے انفاق ہوتا ہے. شیخ انصاری کو ایک مرتبہ کہا گیا، بہت عظیم عالم، آپ یقیناً جانتے ہوں گے، شیخ انصاری، جن کی کتابیں پڑھ کر ہی مجتہد بنا جا سکتا ہے. شیخ انصاری سے ایک مرتبہ کہا گیا کہ فلانی ایک شخص فقیر ہے، عالم ہے، اس کو 2 سال کی نمازوں کا کہا جائے، اس کے ذریعے جو ہے وہ اپنی مشکل کو وہ حل کر دے. تو اس نے کہا میں نہیں کہہ سکتا 2 سال کی نماز پڑھو، مجھے شرم آتی ہے. اس شخص نے کہا مجھے بھی شرم آتی ہے کہتے ہوئے. تو کہا ایسا کرتا ہوں کہ میں خود 2 سال کی نماز پڑھ لیتا ہوں، آپ اس کو پیسے دے دو تاکہ اس کی سخت، بہت ہی وہ کٹھن حالات میں ہے جو مشکل ہے وہ حل ہو جائے. اس حد تک جو ہے وہ علماء بہت ہی اہمیت دیتے تھے لوگوں کی مشکلات کو حل کرنا. اسی سے جنت حاصل ہوتی ہے. دوسری جو مدد ہم کر سکتے، دوسرا جو طریقہ ہے وہ مال کے بعد جو ہے فکری اعتبار سے. مثلا خدا نخواستہ کوئی شخص کسی کے ساتھ ناراض ہے یا بدگمانی کا شکار ہو گیا ہے، سوء ظن سے کام لے رہا ہے، نیگیٹو سوچ رہا ہے، آپ نے اس کی سوچ کو بدل لیا. بعض نا امیدی کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ انہیں 2 قرآن کی اچھی آیات کی تفسیر سمجھا دیتے ہو، 2 حدیثیں سمجھاتے ہو اور رب کہ اس رحمت واسعہ کے ساتھ انہیں کنیکٹ کر دیتے ہو. امید امید امید، تو کتنا آپ کو ثواب ملے گا، آپ نے اس کی سوچ اور فکر کو بدل دیا. جیسے امام کاظم علیہ السلام سے ہی یہ دعا مشہور ہے کہ جس دعا کو ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے. آپ نے یونس بن عبد الرحمن سے کہا کہ یہ دعا ضرور پڑھو کہ اللہم لا تجعلنی من المعارین، بار الہ مجھے معارین میں سے نہ بنا. معارین کیا ہوتا ہے؟ معارین یعنی جو کہ چیزیں بورو کرتے ہیں، عاریہ. جیسے آپ کہتے ہیں مجھے یہ چیز کچھ دنوں کے لیے امانتاً دے دو. اگر میں نے ایک چیز امانتاً لے لی تو مجھے وہ واپس کرنا ہوتا ہے، واپس واپس واپس. کہتے میرا ایمان عاریائی نہ ہو، بورو کیا ہوا نہ ہو کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے مجھے وہ دے دینا پڑے. مثلا جیسے ہی مال میں جائیں جو ہے وہ سکارف جو ٹائٹ تھا وہ تھوڑا لوز ہو جائے، ایسا نہیں ہو. جیسے ہی خوشی کے فنکشن میں جائیں جو ہے وہ بہت سی حرام چیزیں حلال ہونا شروع ہو جائیں. ایسا نہ ہو کہ دوستوں میں بیٹھیں تو غیبت حرام جو تھی وہ حلال ہو گئی. یہ ایمان عاریائی ایمان ہے، یعنی امانت ہے، بس فوراً ہم اس کو جو ہے وہ دے دیتے ہیں. انشاءاللہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو کہ ہم اس کے مالک ہوں اور وہ ہمیشہ میرے پاس رہے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے چلا نہ جائے. اور انسان کی عزت آبرو میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں. کیسے؟ مثلاً اگر آپ کسی کی مشکل کو دور کر رہے ہیں
اور آپ 2 افراد اس کے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں تو تیسرے کو نہ بتائیں، تاکہ عزت باقی رہے، اس کی آبرو باقی رہے، قائم رہے، کیونکہ عزت کا معاملہ ہوتا ہے۔ ہم کبھی کبھی خیال نہیں کرتے، شور مچا دیتے، بہت سے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے اور پھر وہ کام ہونے لگ جاتا ہے۔ اس سے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو محبوب نہیں ہے۔ ہاں اے اہل عزا، اے اہل بیت علیہ السلام سے عشق اور محبت اور صلہ رحم کرنے والوں، ہم نے انشاءاللہ اس حسین جنتی صفات سے اپنے آپ کو مزین کرنا ہے، اپنی زندگیوں کو منور کرنا ہے۔ پتہ ہے یہ حدیثیں پڑھنے کے بعد دل چاہتا ہے پروردگار عالم اتنی زندگی دے، پیسہ ہو یا نہ ہو، پیسہ مہم نہیں ہوتا، فکر اہم ہوتی ہے، آپ کی سوچ اچھی ہو، آپ کی نیت اتنی وسیع ہو، آپ کا دل اگر چاہ رہا ہے کہ آپ پورے ٹورانٹو کے جتنے بھی مومنین ہیں سب کی مدد کریں، آپ کا دل چاہ رہا ہے المہندی سینٹر جو ہے وہ اتنا اس کا ہر برک میں دوں، اور اس کا اگر کوئی ایریا نہیں بنا وہ میں بنا لوں، اور آپ کی سوچ اچھی ہو تو پروردگار عالم اس سوچ کا بھی ثواب ملتا ہے، اور وہ سوچ بتاتی ہے کہ جہاں آپ کو تھوڑا سا بھی کچھ ملتا ہے، ٹائم ملتا ہے، پیسہ ملتا ہے، کوئی بندہ ملتا ہے، تو آپ فوراً اس کو جو ہے وہ المہدی کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور جو ہے السابقون کی طرح نیکیاں کرتے ہی چلے جاتے ہو۔ یہ وہ جوش، وہ ولولہ ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ دیکھیں، ہو سکتا ہے ایک مرتبہ آپ کے پاس پیسے نہ ہو، کبھی کبھی جیب خالی ہوتی تھی آئمہ کی، لیکن پتہ ہے وہ کتنے طریقوں سے مدد کرتے ہیں عزت کی۔ مثلا ایک مرتبہ امام کاظم علیہ السلام کی خدمت پہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مجھ سے بہت زیادہ ٹیکس مالیات لیا جا رہا ہے اور میں اتنا زیادہ ٹیکس گورنمنٹ کو نہیں دے سکتا، آپ کچھ کریں کہ میں ٹیکس نہ دوں، اور یا میں اتنا مقروض ہوں، اتنا پیسہ ہے۔ تو امام کاظم علیہ السلام نے ایک خط لکھا، اس خط میں آپ نے یوں لکھا کہ اِنَّا لِلَّهِ تحت عرشہ، کہ اللہ کے عرش کے نیچے ایک سایہ ہے، ایک خاص سایہ، ایک خاص پروٹوکول دیا جائے گا خاص لوگوں کے لیے۔ وہ تپش جہاں میں نے آپ کو بتایا اتنی سخت ہیٹ ہے کہ ہم اپنے پسینے میں ہی غرق ہو جائیں گے، لوگ کہیں گے کہ کاش اگر جہنم میں بھی ڈالنا ہے تو ہمیں ڈال دے، ہمیں یہاں کھڑا نہ رکھیں۔ کہتے ہیں اس وقت ایک سایہ ہوگا، سایہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو لوگوں کی مدد کرے گا۔ امام نے اس طرح سے بہت خوبصورت حدیث کو لکھا خط میں، اور جب وہ خط حاکم تک پہنچا تو حاکم نے اس خط کو دیکھا کہ امام نے سلام بھیجا ہے، تو اس نے اس کو آنکھوں سے لگایا اور ٹیکس بھی معاف کر دیا، ایک غلام بھی اس کو دیا، تھوڑا سا پیسہ بھی اس کو دے دیا۔ جب اس نے اتنی مدد کی، امام نے اپنی عزت یعنی مانگنا جو ہے اور کسی کے سامنے سفارش کرنا، وہ آپ اپنے آپ کو ڈال دیتے ہو نا میدان میں۔ بعض دفعہ ہم بادر نہیں کرتے، کہتے ہیں ہمیں کیا، ہم کیوں خط لکھیں کسی سے بھیک مانگے تیسرے بندے کے لیے۔ نہیں، امام نے خط لکھا، کہا اس کی مشکل کو حل کرو، تو امام کاظم علیہ السلام نے جواب میں کہا واللہ لقد سر رسول اللہ وفقد سرنی، خدا کی قسم تو نے مجھے خوش کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کیا۔ اور اسی طرح واقعہ ملتا ہے سعد انصاری کا کہ جب وہ ایک جنگ سے واپس آیا، جنگ لڑ کر آیا اور واپس آتا ہے تو اس کی ماں دنیا سے جا چکی ہوتی ہے۔ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتا ہے میری ماں چلی گئی، میں ان کی خدمت کرنا چاہتا تھا، میں ان کے لیے کچھ کام کرنا چاہتا تھا، میں کیا کروں، میری ماں دنیا میں نہیں ہے۔ تو نبی نے فرمایا کہ دیکھو ابھی ہم جب جنگ سے واپس آ رہے تھے، راستے میں تم نے احساس کیا کہ لوگ جب اس روٹ سے آتے ہیں تو وہاں پیاس کی وجہ سے پریشان ہوتے، راستے میں کوئی کنواں نہیں ہے، کوئی پانی نہیں ہے، تم جاؤ محنت کرو، وہاں پر کنواں کھودو اور اس کنویں کو وقف کر دو اپنی ماں کے لیے، لوگ پانی پئیں گے، تیرے ماں کو ثواب ملے گا۔ وہ کنواں ابھی بھی موجود ہے جسے سعد کا بئر کہتے ہیں، بئر یعنی کنواں۔ یہ دیکھیں لوگوں کی مشکلات کو حل کرو، دیکھو کہاں پہ کیا نہیں ہے، یہ نہ دیکھو سب کیا کر رہے ہیں تو میں بھی وہی کام کروں، نہیں، بلکہ یہ دیکھو کہ کس سے مشکل دور ہوتی ہے وہ کام میں کرتے چلے جاؤ۔ پروردگار عالم ہمیں کریم اہل بیت، کریم اس خاندان میں ایک سے ایک
کریم، ایک سے ایک سخی ہے، ایک سے ایک معطی ہے۔ پروردگار عالم ہماری سوچ کو سب سے پہلے بدلے، سوچ بدلے گی تو خود بخود وسائل آتے چلے جائیں گے۔ آئیے دلوں کو لے چلے ان ہستیوں کی جانب جن کی سخاوت، جن کی حیا، جن کا کرم بے مثال ہے۔ کربلا میں آپ کو کتنا نظر آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کتنی نصیحت کر رہے ہیں، فکری طور پر مدد کر رہے ہیں۔ پتہ ہے اصحاب میں سے جتنے لوگوں کی خطابت اچھی تھی، میرے آقا، میرے مظلوم امام نے ان سے کہا جنگ سے پہلے جا کر موعظہ کرو۔ یہ مشہور ہے کہ جنگ سے پہلے نرم لہجے کے ساتھ امام کے حکم سے اصحاب امام نے زمین کربلا میں پہلے نصیحت کی، پہلے سمجھایا، اتمام حجت کی، انہیں جنت کی طرف دعوت دی۔ یہ جو امام بار بار خط لکھتے رہے، آ جاؤ آ جاؤ، یہ جو خود امام زہیر کے پاس گئے، انہیں لے کر آئے اس کشتی نجات کے جانب، یہ مدد ہے نا، یہ بہت بڑی مدد ہے، یہ بہت بڑی مدد ہے۔ الحمدللہ کہ ہم نے اس سفینہ نجات کو پہچان لیا، امام حسین کو پہچان لیا، وہ مظلوم آقا جن پر جن و انس، چرند و پرند، ہر مخلوق نے گریہ کیا، وہ مظلوم امام جنہیں رلا رلا کر، اذیتیں دے دے کر شہید کیا گیا۔ آئیے آج ہم یاد کریں اس مظلوم کو، اس شہید کربلا کو کہ جن کی شہادت نے امام کو اور زیادہ رلایا۔ وہ تھا تو 13 سال کا، ہے 13 لیکن 14ویں کی چاند کی طرح ہے۔ حمید بن مسلم کہتا ہے خرج غلام وجہہ شقۃ القمر۔ سید بن طاووس نے لحوف میں لکھا ہے ایک ایسا جوان آیا لگتا ہے چاند کا ٹکڑا آ گیا، علیہ قمیص و ازار، جس نے سادہ قمیص پہن رکھی ہے، سادہ شلوار پہن رکھی ہے، یعنی جنگی لباس نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میں بھول نہیں سکا کہ جو بایا جوتا تھا اس کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا۔ اس حد تک ڈیٹیل سے حمید بن مسلم نے اس منظر کو دیکھا، یہاں تک کہ جو راوی ہے وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ابن فضیل جو میرے ساتھ کھڑا تھا وہ کہنے لگا خدا کی قسم اس نوجوان پر ایک ایسا حملہ کروں گا کہ اس کا داغ اس کے چچا کے دل پہ جا کر لگ جائے، اس کا چچا بلند بلند آواز میں روئے اے ظالمو، حسین نے اتنے غم دیکھے ہیں، حسین تشنا ہے، حسین زخموں سے چور چور ہے، رحم کر۔ لیکن عزادارو، اس ظالم نے کہا میں نے ایسا حملہ کرنا ہے کہ داغ حسین کے دل پر لگے۔ حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے کہا سبحان اللہ، تو کیا کہتا ہے؟ اس نوجوان پر پہلے ہی اتنا محاصرہ سخت ہے، یہی کافی ہے، وہ نوجوان ہے، بغیر زرہ کے مر جائے گا، یہ تو اور کیوں ظلم کرنا چاہتا ہے؟ لیکن کیا دیکھا، قاسم رجز پڑھ رہے ہیں، قاسم عبادت میں مصروف ہیں، اتنے میں ابن فضیل نے فضربہ فضیل علی رأسہ ففلقہ فوقع الغلام لوجہہ، یہاں تک کہ جب فضیل نے ایک ایسی ضربت سر پر ماری کہ سر کو چیر ڈالا، جوان بچہ یتیم امام حسن مجتبی چہرے کے بل زمین پر گر گئے۔ وصاح یا عمّا، بلند آواز میں کہا اے میرے چچا تشریف لائیے، امام حسین آئے۔ کیسے آئے؟ کہتے ہیں جب غبار ہٹا تو راوی نے دیکھا کہ امام اپنے بھتیجے کی اس
تڑپتے ہوئے لاش کے پاس بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ ذبیح اللہ نے مکہ میں جب پاؤں زمین پر رگڑا تھا تو زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا تھا۔ یہاں قاسم درد کی وجہ سے، پامالی جسم کی وجہ سے زمین کربلا پر اپنے پاؤں رگڑ رہے ہیں، لیکن یہاں چشمہ زمزم کا نہیں بلکہ چشمہ حضرت قاسم کے بدن سے خون کا پھوٹ رہا ہے۔ وہ نرم، وہ نازک بدن جو بے زرہ تھا، آپ جانتے ہیں حضرت علی اکبر کے بدن پر زرہ تھا، پھر بھی علی اکبر کے بدن کو اربن اربا کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ بے زرہ بدن کا کیا کیا ہوگا؟ امام حسین نے کیا دیکھا؟ میرے یتیم قاسم کے بدن پر زرہ نہ تھا، لیکن اب دشمنوں نے نیزوں کا زرہ پہنا دیا۔ ہاں اہل عزا، اپنی آوازوں کو بلند کر کے ائمہ سے دعا لے۔ حضرت قاسم چہرے کے بل زمین پر گرے۔ میں کہوں گی یا حضرت قاسم، پتہ ہے اس خاندان میں اور بھی بہت سے لوگ چہرے کے بل زمین پر گرے ہیں۔ جناب سیدہ فرماتی ہے میں در و دیوار کے درمیان تھی، پیچھے کھڑی تھی، النار تسعر، آگ بھڑک رہی تھی، کچھ ظالموں نے میرے ساتھ وہ حرکتیں کی، فسقطت لوجہی، کہ میں چہرے کے بل زمین پر گر پڑی اور میں نے کہا یا ابتا اہکذا یفعل بابنتک، اے بابا کیا تیری بیٹی کے ساتھ یوں کیا جاتا ہے؟ اسماء بنت عمیس نے حسنین سے کہا جاؤ بابا کو خبر دو، بتاؤ کہ ماں شہید ہو چکی ہے۔ وَرَفَعَ أَصْوَاتُهُمَا بِالْبُكَاءِ، حسن حسین بلند آواز میں روتے ہوئے گئے اور گریہ کیا اور کہا ماتت امنا فاطمہ، ہماری ماں اس دنیا سے جا چکی ہے۔ راوی کہتا ہے فوقع علی علی وجہ، وہاں جناب زہرا در و دیوار کے درمیان ظالم نے ایک ایسا تازیانہ مارا کہ بی بی چہرے کے بل گر پڑی۔ وہاں حسن حسین نے جب کہا ماتت امنا فاطمہ، امام علی چہرے کے بل زمین پر گر پڑے۔ امام علی نے کہا علی کو جس نے گرا دیا وہ غم زہرا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بارے الہ ان اشکوں کا واسطہ، ان شکستہ دلوں کا واسطہ منتقم خون حسین امام عصر کو اذن ظہور عنایت فرما۔ پروردگارا خداوندہ جو بیمار ہے انہیں شفا دے دے، یا رب ہمیں جود و سخا لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے ہاتھوں کو ید منفقہ بنا دے۔ پروردگارا بحق مظلومیت جناب قاسم جو بیمار ہے انہیں شفا دے دے، یا رب ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما۔ المہدی سینٹر کی مؤمنات کو جنہوں نے بہت ہی خلوص کے ساتھ ان مجلسوں کا انتظام کیا ہے، اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کے درجات، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ بار الہ ہماری زندگی کے آخری لمحات کو عبادت کی حالت میں قرار دے، وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔